السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اذان کی آواز۔ اسلام اتنا خوبصورت مذہب ہے کہ غور سے اذان کی آواز سننے سے ہی ڈپریشن دور ہو جاتا ہے، اور جسے ہم ڈپریشن کہتے ہیں ہو سکتا ہے وہ ہمارا نماز نہ پڑھنے کا نتیجہ ہو۔ قرآن پڑھنا، سمجھنا، سیکھنا، سکھانا اور اس پر عمل کرنا صرف مولوی پر نہیں بلکہ ہر مسلمان پر فرض ہے۔ سب سے خوبصورت عمل ہے ہر پل اللہ کا شکر ادا کرنا۔ اپنے فیصلوں کو اللہ پر چھوڑ دو، مایوسی تمہیں چھوڑ دے گی۔ برے اعمال کا تسلسل دل پر زنگ لے آتا ہے، اور زنگ ہر چیز کو ختم کر دیتا ہے اور پھر کسی بھی طرح سے نہیں مٹتا۔ یہ جو تکلیف تم پر آئی ہے ہو سکتا ہے کہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہو۔ تقدیر کے لکھے سے چھٹکارا حاصل کرنے کا راستہ فقط عاجزی اور انکساری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن کو کوئی تکلیف نہیں پہنچتی، نہ تھکاوٹ، نہ بیماری، نہ غم، حتیٰ کہ کوئی فکر بھی جو اسے فکر مند کر دے، مگر اس کے بدلے اس کے گناہوں کو مٹا دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ الفاظ چابیوں کی مانند ہیں، ان کا صحیح استعمال کر کے لوگوں کے منہ بند یا دل کھولے جا سکتے ہیں۔ جو تمہارے اختیار میں نہیں اس کا سوال نہیں ہوگا تم سے، اس کے پیچھے خود کو ہلکان مت کرو۔ دوست کی بات بری لگے تو خاموش ہو جاؤ، دوست ہوگا تو سمجھ جائے گا، اور نہ سمجھے تو تم سمجھ جاؤ کہ وہ دوست تھا ہی نہیں۔ اگرچہ مختصر رہیں لیکن مخلص رہیں۔ کئی بناوٹی چاہنے والوں سے ایک مخلص چاہنے والا بہت بہتر ہے۔ کچھ رابطے پھر سے بحال ہو بھی جائیں تو ان میں پہلی سی کشش نہیں رہتی۔ اپنا کردار بنانے میں اتنا مشغول ہو جاؤ کہ دوسروں پر تنقید کرنے کا وقت ہی نہ ملے۔ انسانیت وہ چیز ہے جو دشمن کو بھی سہارا دینے پر مجبور کر دیتی ہے، اور احساس وہ چیز ہے جس میں غیروں کا دکھ بھی آپ کو اپنا لگتا ہے۔ کہ جب انسان کا یقین اپنے رب پر مضبوط ہو اور آگے کی منزل کا پتہ بھی نہ ہو اور نہ ہی راستے کا، تو اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی وسیلہ بنا کر بھیج دیتا ہے، جو ناممکن کو ممکن بھی بنا دیتا ہے، چاہے ہر طرف مصیبتیں ہی کیوں نہ گھیر لے۔ چہرے کی سفیدی اور محلوں کی اونچائی پر مت جانا، غور کرنا، جس گھر میں ماں باپ ہنستے نظر آئیں، سمجھ جانا وہ گھر امیروں کا ہے۔ جو شخص جنت میں داخل ہوگا وہ ناز و نعم میں ہوگا، کبھی تنگ حال نہ ہوگا، اس کا لباس پرانا نہ ہوگا، نہ اس کی جوانی ڈھلے گی۔ کچھ لوگوں کی فطرت پرندوں کی طرح ہوتی ہے، جہاں دانا وہیں ٹھکانا۔ کوشش کریں کہ رشتوں میں مخلص رہیں۔ جب بھی آپ کے دروازے پر کوئی مانگنے والا آ جائے تو اس کے جانے کے بعد رویا کرو کہ اے اللہ پاک، تیرا شکر ہے کہ مجھے دینے والا بنایا ہے، مانگنے والا نہیں۔ مخلوق سے توقعات انسان کی مایوسی کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ جو توقع ایک بندے کو صرف اپنے رب سے رکھنی چاہیے، وہ لوگوں سے رکھتا ہے۔ زبان دراز لوگوں سے ڈرنے کا کوئی فائدہ نہیں، وہ تو بول بال کے اپنی بھڑاس نکال لیتے ہیں، لیکن ڈرو ان لوگوں سے جو سہ جاتے ہیں، کیونکہ وہ معاملہ اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں۔ جہاں ناانصافی کی کوئی گنجائش نہیں، وہاں دیر ہے، اندھیر کبھی نہیں۔ جس شخص نے ماں باپ کو پرورش کرتے دیکھا اور انہیں نہیں مانا، وہ اس خدا کو بھی نہیں مان سکتا جو نظر نہیں آتا۔ رب والے دل چپکے چپکے رب کو یاد کرنے والے ہوتے ہیں، ان کی صبح شام کی یاد رب ہوتا ہے۔ رب والے دل نہایت عاجز اور رب کے خوف سے لبریز ہوتے ہیں۔
فلاں ایسا ہے، فلاں ویسا ہے۔ اے انسان ذرا غور تو کر، تو خود کیسا ہے؟ انسان کتنا ہی امیر کیوں نہ ہو جائے، تکلیف بیچ نہیں سکتا اور سکون خرید نہیں سکتا۔ تم اپنے دشمنوں کے سامنے ایسے رہو جیسے ایک زبان 32 دانتوں کے درمیان رہتی ہے، جو ملتی سب سے ہے لیکن دبتی کسی سے نہیں۔ جس کے ساتھ چلو اس کو پتہ چلنا چاہیے، اور جس کے خلاف چلو اسے بھی پتہ چلنا چاہیے۔ درمیانی راستہ منافقت کا ہے۔ انسان کا بہت بڑا دشمن اس کا غصہ ہے۔ صبر کرنے والوں کا مقدمہ اللہ تعالی خود لڑتا ہے۔ جو دل دوسروں کی تکلیف پر بے چین ہو جائے، اس دل میں اللہ تعالی کی محبت ہوتی ہے۔ مت بھولو کہ اندھیرے کے بعد اللہ کی رحمت کی روشنی ہے۔ اگر انسان اپنی انگلیوں کا استعمال اپنی ہی غلطیوں کو گننے کے لیے کرے تو دوسروں پہ انگلی اٹھانے کا وقت ہی نہ ملے۔ سب سے خوبصورت احساس یہ ہے کہ وہ دعا حقیقت بن جائے جو آپ کے اور اللہ کے درمیان راز تھی۔ قصہ مختصر ہے، ہر وہ انسان بے وفا ہے جو نماز نہیں پڑھتا۔ جب تک یہ پتہ نہ ہو کہ آرزو صحیح ہے یا غلط، آرزو کا پورا نہ ہونا بری بات نہیں، اچھی دعا انعام ہے، چاہے پوری ہو یا نہ ہو۔ منفی سوچ غلط نمبر کی عینک کی طرح ہی ہوتی ہے، ہر منظر دھندلا، ہر راستہ ٹیڑھا اور ہر چہرہ بگڑا ہوا ہی نظر آتا ہے۔ تعلقات اکثر قصور سے نہیں بلکہ ذہن کے فطور سے خراب ہوتے ہیں۔ لاپرواہی ایک ایسی دیمک ہے جو کسی بھی رشتے کی کشش کو کھا جاتی ہے۔ اکثر لوگوں کو اپنے علم پر غرور ہوتا ہے لیکن انہیں اپنے غرور کا علم نہیں ہوتا۔ ادب کبھی بھی بے ادبوں کو سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ مطالعہ غم اور اداسی کا بہترین علاج ہے۔ میرے پیارے اللہ، میرے انتظار کو مختصر کر دے، میری دعائیں جو تیری قبولیت کی منتظر ہیں ان پہ کن فرما دے، آمین۔